ایک نوجوان رات کو بستر پر لیٹا اور موبائل میں لگ گیا۔ طرح طرح کی چیزیں موبائل میں دیکھ رہا ہے، ہنسی، مذاق، گانے، فلم، ڈرامہ، مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ چلتے 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 صبح فجر سے تھوڑا سا پہلے کا ٹائم ہے، اچانک ایک خیال آتا ہے، باہر نکلتا ہے، خاموشی ہی خاموشی ہے، ہر انسان سویا ہوا ہے، ایک سناٹا چھایا ہوا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ڈیلی میں یہی کچھ کرتا ہوں، آ کر بستر پر لیٹتا ہوں، موبائل نکالتا ہوں جیب سے اور یا تو کوئی ایپیسوڈ لگا دیتا ہوں یا کوئی گانا لگا دیتا ہوں یا کوئی فنی چیزیں لگا دیتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ اور اگر کبھی نیند آ جاتی ہے تو طرح طرح کے خواب دیکھتا ہوں، لیکن کبھی میں نے یہ خواب نہیں دیکھا ہے، کبھی میں نے یہ نہیں سوچا ہے کہ کبھی میں نے مرنا بھی ہے۔ یہ جو سارا کچھ چہل پہل میرے ارد گرد ہو رہی ہے، ایک دن اس چہل پہل سے میں نے خاموشی سے نکل جانا، کبھی بھی نہیں سوچا۔ تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ موت کتنی یقینی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہوئے کہ موت یقینی ہے، اس کے باوجود بھی اسے ٹال دیتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو کل پر ٹال دیا ہے۔ توبہ ہم کل کریں گے، نماز ہم نے کل پڑھنی ہے، روزہ ہم نے کل رکھنا ہے، زکوٰۃ خیرات ہم نے کل دینی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف رجوع بھی ہم نے کل کرنا ہے، آج نہیں کرنا۔ اور ایک غیر یقینی کل کی طرف ہم نے اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ دھکیل دیے ہیں۔ جبکہ ذرا غور کریں، آپ اپنے دوستوں میں غور کریں، آپ یا اپنے رشتہ داروں میں غور کریں، کیسے لوگ ہوا کرتے تھے جو آپ کے ساتھ گھومنے بھی جایا کرتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں آپ سے بات کیا کرتے تھے، جب کبھی آپ کا دل اداس ہوتا تھا انہیں کال کر لیتے تھے آپ، یا آپ کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کے ارد گرد بھیڑ لگی ہوتی تھی، لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، سارا کچھ ہوتا تھا۔ آج لوگ موجود ہیں، وہی معاشرہ ہے، وہی دوست احباب موجود ہیں، لیکن وہ شخص نہیں ہے، وہ خاموشی سے اندر سے نکل کے چھوڑ چکا ہے۔ اتنی خاموشی سے نکلا ہے کہ سوچیں کہ انسان جو ہے یہ موت کے منہ میں جاتا ہے بغیر الوداع کہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں جاب کے لیے، گھر سے نکلتے ہیں ایک دن کے لیے کہیں جانے کے لیے، آپ گھر والوں سے سلام دعا کر کے چلے جاتے ہیں، الوداعی ملاقات کر کے جاتے ہیں۔ لیکن کتنا بد نصیب انسان ہے اور کتنی اچانک موت آتی ہے کہ انسان کو الوداعی ملاقات کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ کیا پتہ انسان کی وہی ملاقات الوداعی ملاقات ہو، لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے انسان کو۔ ہمارا ایک دوست تھا، ایک مولانا صاحب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، بہت اچھے اخلاق والے تھے، بہت اچھی طرح طرح کے کمالات ان میں پائے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو اس طرح کے دوست نصیب کرے۔ جب بھی یہاں میرے پاس ان کا گزر ہوتا تو ضرور میرے پاس رکتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، عصر کا ٹائم تھا، مولانا صاحب میرے پاس آئے، عصر کی نماز پڑھی اور مجھے کہتے میں نے واپس پہنچنا ہے اپنے گھر، وہاں پر جا کر میں نے افطاری کرنی ہے۔ اب تھوڑا سا آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ تو میں نے مولانا صاحب کو کہا، میں نے کہا مولانا صاحب آج میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، آج آپ نے افطاری میرے ساتھ کرنی ہے۔ عصر کے بعد کا ٹائم تھا، مسجد میں ہم بیٹھ کے جس طرح عموماً ہوتا ہے، عصر کے بعد کا ٹائم عموماً افطاری کے انتظار ہی کے لیے ہوتا ہے۔ مولانا صاحب خوبصورت چہرہ، سر پہ دستار سجی ہوئی ہے، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، خوبصورت چہرہ ہے۔ بیٹھ کے مولانا صاحب اور مجھے کہتے ہیں
کہ میں نے تھوڑی سی تلاوت کرنی ہے۔ غالباً مجھے یاد ہے کہ وہ 12واں سپارہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس سپارہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ 3 پاؤ تلاوت انہوں نے کی اور افطاری میرے ساتھ کی اور چل پڑے۔ چند ہم نے عصر کے بعد جو ہے اپنی گپ شپ بھی کی، پرانی باتیں یاد کی انہوں نے۔ کیا ہوتا ہے کہ جاتے ہیں تراویح پڑھاتے ہیں، اس کے بعد نکلتے ہیں دوست احباب کے ساتھ، تو چائے پی کر واپس آتے ہیں گھر، لیٹ جاتے ہیں بستر پر۔ صبح کیا ہے کہ اس دار فانی کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے افطاری کی، آخری افطاری گھر میں نصیب نہیں ہوئی ان کو۔ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بغیر الوداع کیے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کبھی موقع ملے نا آپ قبرستان پر جا کر وہاں پر بیٹھیں، آپ دیکھیں کہ فلاں شخص جو ہے نا دنیا میں اس کا یہ سٹیٹس تھا، یہ اتنا پاورفل تھا، اس کی بات اتنی مانی جاتی تھی، بڑی جان پہچان والا تھا، بڑے جرگے اس کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن آج خاموش ہے وہ، آج بالکل نہیں بول رہا ہے۔ اور یہ بھی غور کریں کہ کتنی طاقتوں والے جو ہیں، جو گیا ہے وہ آج تک واپس نہیں آئے۔ جانا بھی یقینی ہے، ایک دن ضرور جانا ہے، واپسی بھی ناممکن ہے۔ سب کچھ ہمیں پتہ ہے، سب کچھ ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ موت یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے گناہوں پر مطمئن ہیں۔ میرے بھائیو، چھوڑ دو یار اس، کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ٹائم گزارو گے؟ کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف سمت میں چلتے رہو گے؟ کب تک نماز چھوڑتے جاؤ گے؟ کب تک اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں ڈالتے رہو گے؟ ایک دن ضرور واپس آنا ہے۔ ایک دن آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا کہ ارشاد آپ غلط کر رہے تھے، کدھر جا رہے ہو آپ؟ یہ موت جو ہے نا، یہ ڈرانے کے لیے نہیں آتی ہے، یہ انسان کو جگانے کے لیے آتی ہے کہ جاگ جا، تیاری کر لے اپنی۔ تو یار آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دنیا کے کسی شعبے میں لگے رہے ہیں، وہاں پر ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیں۔ اس ٹائم میں وہ ٹائم آپ کا نہ آپ کے موبائل کے لیے ہو، نہ آپ کی فیملی کے لیے ہو، نہ دوست احباب کے لیے ہو، وہ ٹائم آپ کا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہی ٹائم آپ کو کام آئے گا، واللہ العظیم اس ٹائم کے لیے آپ پچھتاؤ گے۔ یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کہ پورا پورا دن اس کے ساتھ ہم ضائع کر دیتے تھے۔ انسان کاش 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 ہی کرتا رہے گا، لیکن انسان کا وہ کاش کاش ہی رہ جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج آپ کے پاس ٹائم ہے، کیا ہوا ہے؟ ابھی تک آپ سے گناہ ہوئے ہیں، ہوتے رہتے، ابھی تک آپ مسجد کی طرف نہیں گئے ہو، ابھی تک آپ نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، ابھی تک آپ نے نماز شروع نہیں کی ہے۔ آج سے شروع کر لو، آج سے شروع کر لو، آج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، ابھی ٹائم ہے میرے بھائی۔ میری یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، امید ہے آپ میری باتوں سے اتفاق کریں گے، خود بھی کوشش کریں ان باتوں پر عمل کرنے کی، اور میری یہ ویڈیو جو ہے اپنے کسی خاص دوست کو، ایک جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا دوست ہے لیکن ٹریک سے اترا ہوا ہے، مسلسل غفلت میں چل رہا ہے، مسلسل نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، اس کے لیے دل سے دعا کرتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید اس کی زندگی بدل جائے، اسے سینڈ کر دو آپ۔ جزاکم اللہ خیر۔